الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مئی 1982 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحجرات سے ہوتا ہے، 49ویں سورت 49۔ سابقہ سورہ الفتح تھی، آپ نے وہاں دیکھا تھا کہ فتح مکہ کے قریب آپ پہنچے تھے۔ اس سے اگلے سال مکہ فتح ہوا، خیبر فتح ہوا، تو گویا اب اسلامی مملکت اپنی تشکیل کے آخری مرحلہ میں پہنچ رہی تھی۔ اسے یاد رکھیے کہ اسلام صرف اپنی آزاد مملکت ہی میں بروئے کار آ سکتا ہے۔ یہ مذہب نہیں ہے کہ مملکت اور حکومت کسی قسم کی ہو، اس میں اپنے طور پر خدا کی پوجا پاٹ پرستش بھگتی کر لی جائے تو مذہب کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس میں خدا کے قوانین و احکام کو مملکت کے قانون کی حیثیت سے نافذ کرنا ہوتا ہے، اور یہ صرف قانون کی نافذ کرنے کی بات نہیں بلکہ پورے معاشرہ کو بدلنا ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا خود افراد کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے سے ہوتی ہے۔ اسے بھی یاد رکھیے کہ یہ قوانین خداوندی یا نظام خداوندی یا اسلامی مملکت کے اندر قوانین مکینیکلی نافذ نہیں ہوتے، مشینی اعتبار سے یہ نافذ نہیں ہوتے۔ مشین کو چلانے کے لیے اس ڈرائیور کا ٹیکنیکلی قابل ہونا ضروری ہے، وہ جانتا ہو مشین کیسے چلتی ہے، اس کے کیریکٹر سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ جب بھی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ڈرائیونگ کا تو یہی دیکھتے ہیں کہ وہ موٹر چلانا جانتا ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کی سیرت و کردار کس قسم کی ہے۔ اور سیکولرزم کے اندر بھی یہ جو قوانین نافذ ہوتے ہیں وہ مکینیکلی نافذ ہوتے ہیں، صرف قانون جاننے کی استعداد اور قابلیت ہی ضروری ہوتی ہے، سیرت اور کردار کا اس سے تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن اسلامی نظام یا مملکت بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے افراد کی سیرت اور کردار کی تطہیر ہوتی ہے، اس کی پاکیزگی ہوتی ہے، اور اس قسم کے کردار کے لوگ جب اس نظام کو قائم کرتے ہیں تو پھر وہ صحیح معنی میں اسلامی نظام بنتا ہے۔ تو یہ مرحلہ بڑا لمبا ہے۔ اسلامی مملکت کسی ملک کو فتح کرنے سے نہیں قائم ہو سکتی، بنی بنائی ہوئی نہیں مل سکتی۔ اور یہ وہ تھا پروگرام کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی 13 سالہ زندگی، جس میں عام معیاروں کے مطابق نظر آتا ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا، در حقیقت سب کچھ وہیں ہو رہا تھا۔ وہاں افراد کی تربیت ہو رہی تھی، تعلیم دی جا رہی تھی، انہیں تیار کیا جا رہا تھا اتنی بڑی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے۔ پھر مدینے کے اندر آ کے بھی ابتدا تو ہو گئی تھی، چھوٹے سے پیمانے ہی سے صحیح مملکت کی۔ حضور نے یہاں آنے کے بعد جو پہلا معاہدہ کیا ہے یہودیوں وغیرہ سے، وہ بھی مملکت کی سطح کے اوپر تھا، تو ہو تو گئی تھی یہ ابتدا اس کی، لیکن بتدریج آہستہ آہستہ یہ اپنے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری تھا، تعلیم و تربیت کا سلسلہ یہ بھی جاری تھا، اور پھر مملکت کے مختلف گوشوں کی تدوین بھی ساتھ ساتھ جاری تھی۔ عربوں کے ہاں اس سے پہلے کوئی نظام حکومت تھا ہی نہیں، وہ منظم حکومت کے تصور سے بھی آشنا نہیں تھے۔ ان کی قبائلی زندگی تھی، جسے آپ پنچایتی زندگی آج کہہ لیجئے، گاؤں کی زندگی آج کہہ لیجئے، کہ کوئی معاملہ بھی ہو گاؤں کی پنچایت وہ بیٹھتے تھی،
बड़े बूढ़े उनमें से कुछ फैसला दे देते थे, उस फैसले के ऊपर अमल हो जाता था। मुनज़्ज़म हुकूमत को वो जानते ही नहीं थे। तो पहली चीज़ तो उन्हें जब ये मुनज़्ज़म हुकूमत या ममलकत कायम हुई तो इसके आदाब व क़वाइद और कवानीन जो थे इनकी भी तालीम देनी पड़ी। फिर उनकी तहज़ीब और तमद्दुन की सतह ये थी, आप देखेंगे अगर सिर्फ कुरान से ही देखा जाए कि वो सतह क्या थी, तो कैफियत ये है, कुरान उनसे ये कहता है कि बाबा कहीं किसी के घर से कोई चीज़ मांगनी हो तो बाहर खड़े होकर आवाज़ दे के मांगा करते हैं, यूं ही छपा छप घर के अंदर नहीं चले जाया करते। उनसे ये भी कहा जाता था कि अगर तुम्हें खाने पे बुलाया जाए तो ये ना किया करो कि हांडियां अभी चूल्हे पे रखी हुई हैं और तुम आगे बैठ जाओ और उसके बाद खाने के बाद वहीं अपने गपशप में लग जाओ। तुम्हें पता है कि अहले खाना को कितनी तकलीफ होती है इससे। उन्हें यह भी बताना पड़ता था कि चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोला करते, अकड़ अकड़ कर नहीं चला करते। यानी ये जो छोटी छोटी आदाब माशरत जिसे हम कहते हैं, उन्हें इसकी भी तालीम देनी पड़ती थी। तो गोया मालूम हुआ कि तालीम तहज़ीब और तमद्दुन की तो कम से कम जो सतह कोई हो सकती है ये उसके ऊपर थे। यही लोग थे ये अरब के जो इस्लाम लाए, और फिर इस तालीम और तरबियत का नतीजा ये था कि हज़ारा साल पर मुश्तमिल ईरान और रोमा की तहज़ीबें इनके हाथों से ये नहीं कि उलट पुलट हो गई, बल्कि उनकी जगह एक सही ऐसा निज़ाम तहज़ीब व तमद्दुन कायम किया कि जिसकी रोशनियां आज तक दुनिया के अंदर जारी है, इन्हीं अरबों के हाथों। लेकिन उस वक्त कैफियत ये थी। अब हम उस मकाम पे पहुंच रहे हैं। इस सूरत से आगे हम चलेंगे तो आप देखेंगे तो गोया अब एक नया इनकलाबी दौर शुरू होता है जिसमें ममलकत के आदाब व कवानीन भी सिखाए जा रहे हैं और अफराद की तहज़ीब और तमद्दुन की सतह भी बुलंद की जा रही है। ये दोनों किस्म के अहकाम अब आपको मिलेंगे और उसकी इब्तदा सूरह अल हुजरात से होती है। हुजरा तो आप जानते हैं चैम्बर या कमरे को कहते हैं, हुजरात उसकी जमा है। तो इस एतबार से आगे बात आएगी कि इस सूरत का नाम एक लफ्ज़ आएगा यही हुजरात का। इब्तदा होती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। पहली ही आयत में एक मुनज़्ज़म हुकूमत का बुनियादी कायदा या कानून जो है उसे सामने लाया गया। इससे पहले मैंने अर्ज किया है ना कि इनकी जिंदगी बिल्कुल इनफरादी जिंदगी या ज्यादा से ज्यादा कबायली जिंदगी, पंचायती जिंदगी थी। लेकिन अब तो एक ममलकत है, एक जमात है मुनज़्ज़म, उसका एक सरबराह है, उसके कायदे हैं, कानून है। शुराइयत सबसे पहले उसका बुनियादी कायदा था, मशवरा किया जाता था। उस मशवरे के बाद सरबराह ममलकत फैसला लेता था, उस फैसले को नाफिज किया जाता था, उसका इत्तिबा जरूरी था। तो पहली बात तो उनसे ये कही कि जब तक ये फैसला न हो जाए इस मरकज की तरफ से किसी मामला के मुतल्लिक, यूं ही कोई कदम ना उठा लिया करो अपने ही तौर के ऊपर फैसला करके कि इसमें यह होना चाहिए और आप उसके ऊपर अमली इकदाम भी शुरू कर दें। इंतजार किया करो। अब ये मामला एक नज़्म व नस्क के ताबे तय होंगे ये मामलात जो है, और उसका ये तरीक होगा कि सरबराह ममलकत उम्मत के मशवरे से कोई फैसला लेगा और उस फैसले के ऊपर कारबंद हुआ जाएगा। ये जो है कि ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, यानी उनके फैसले से पहले ही कोई फैसला ना कर लिया करो और कोई कदम ना उठा लिया जाए। पहली चीज तो ये कही। यहाँ एक इस्तिलाह आई है, मैं सोच रहा हूँ कि वो इस मकाम के ऊपर उसकी तफसीर तो नहीं बयान की जाएगी, बड़ी अहम चीज़। अल्लाह और रसूल का यहाँ लफ्ज़ आया है। अल्लाह और रसूल के फैसले से पहले ही तुम लोग कोई कदम ना उठा लिया करो। अल्लाह और रसूल, ये क्या है इस्तिलाह?
یہ وہ اصطلاح ہے کہ جس کے صحیح مفہوم سے اسلامی نظام کی ساری کنہ اور حقیقت سمجھ میں آئے گی، اور مذہب میں اس کے غلط مفہوم سے یہ تمام انتشار اور خلفشار اور اختلاف اور افتراق جو قوم کے اندر ہے وہ اس کی وجہ سے ہے۔ موجودہ اسلام تو مذہب ہے نا جو چلا آ رہا ہے ہمارے 1000 برس سے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اب ان کے ہاں میں عرض کروں گا کہ اس کا پھر صحیح مفہوم کیا ہے۔ جب اسلامی نظام قائم تھا تو اس کا صحیح مفہوم موجود تھا، اس کے بعد جب یہ نہ رہا تو پھر انہوں نے کہا کہ اطیعوا اللہ تو ہوا اطاعت کرو اللہ کی، قرآن شریف کی روح سے، اس کی کتاب کی اطاعت سے، اطاعت کرو رسول کی، وہ کیسے کی جائے؟ اس ضرورت کے ماتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ ارشادات جنہیں احادیث یا روایات کہا جاتا ہے، ان کے مرتب کرنے کی، جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس سے پہلے یہ جمع ہی نہیں تھی کسی جگہ، 3 صدی میں، اس لیے کہ اطیع رسول کا مفہوم نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ کس طرح سے اطاعت کرے رسول کی۔ اب اس کے بعد میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بار بار یہ چیزیں آ چکی ہیں، کیسے یہ احادیث کے مجموعے مرتب ہوئے، مدون ہوئے، کس طرح سے جامع حدیث جسے کہتے ہیں، جن کو کہتے ہیں یہ، انہوں نے لاکھوں حدیثوں کو پرکھا اپنے قیاس کے مطابق، لاکھوں مسترد کی، ان میں سے چند ہزار ان میں سے منتخب کر کے اپنے مجموعے میں داخل کری۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے نہ تو خدا کی کوئی سند تھی نہ رسول کی کوئی سند تھی کہ فی الواقعہ یقینی طور پر رسول اللہ کے ارشادات ہیں۔ پھر حدیث کی مختلف کتابوں میں ایک دوسرے سے اختلاف تو ایک طرف، خود کسی ایک مجموعے کو بھی اٹھا کے دیکھیے، اس میں باہمی اختلاف ملے گا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں میں نے یہ عرض کیا تھا، اختلاف اس قسم کے، یعنی اعتقادی یا تصوراتی یا نظریاتی اختلاف کی بات تو اور ہوتی ہے، وہ تو ایبسٹریکٹ ہوتی ہے۔ تاریخی واقعات کے متعلق اختلاف میں نے بتایا تھا کہ بخاری کے مجموعے میں یہ جو صلح حدیبیہ ہے، اس میں ایک روایت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ قریش نے منع کر دیا تھا کہ ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، مکے سے باہر ہی ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ اگلے سال آئیے تو ہم آپ کو اجازت دیں گے، اور وہیں سے واپس آ گئے تھے صحابہ۔ اور وہیں دوسری روایت یہ ہے کہ اسی سال قریش نے اجازت دے دی تھی، حضور بمع جماعت کے 3 دن مکے میں رہے تھے، وہاں یہ سب کچھ کیا تھا اور پھر واپس آئے تھے۔ ایک مجموعے میں 7 کے 7 2 روایتیں ہیں، اور یہ تو تاریخی بات ہے، ان میں اتنا تضاد ہے۔ تو احکام میں یا عقائد میں یا نظریات میں جو اختلافات ہیں ان کا تو پوچھیے نہیں۔